बारिश सादत हसन मंटो के द्वारा लिखी एक नौजवान के नामुकम्मल इश्क की दास्तान। चलिए सुनते हैं। मूसलाधार बारिश हो रही थी और वो अपने कमरे में बैठा जल थल देख रहा था। बाहर बहुत बड़ा लॉन था जिसमें दो दरख्त थे। उनके सब्ज पत्ते बारिश में नहा रहे थे। उसको महसूस हुआ कि वो पानी की इस यूरिश से खुश होकर नाच रहे हैं। उधर टेलीफोन का एक खंबा गड़ा था उसकी फ्लैट के ऐन सामने। ये भी बड़ा मसरूर नजर आता था, हालांकि उसकी मसरत की कोई वजह मालूम नहीं होती थी। इस बेजान शय को भला मसरूर क्या होना था, लेकिन तनवीर ने, जो कि बहुत मगमूम था, यही महसूस किया कि उसके आसपास जो भी शय है खुशी से नाच गा रही है। सावन गुजर चुका था और बरान रहमत नहीं हुई थी। लोगों ने मस्जिदों में इकट्ठे होकर दुआएं मांगी, मगर कोई नतीजा बरामद न हुआ। बादल आते और जाते रहे, मगर उनके थनों से पानी का एक कतरा भी न टपका। आखिर एक दिन अचानक काले काले बादल आसमान पर घिर आए और छाजों पानी बरसने लगा। तन्वीर को बादलों और बारिशों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी जिंदगी चटियल मैदान बन चुकी थी, जिसके मुंह में पानी का एक कतरा भी किसी ने ना टपकाया था। 2 बरस पहले उसने एक लड़की से, जिसका नाम सुरैया था, मोहब्बत करनी शुरू की, मगर यकतरफा मोहब्बत। सुरैया ने उसे दरखो एतना ही न समझा। सावन के दिन थे, बारिश हो रही थी। वो अपनी कोठी से बाहर निकला, जांगिया पहनकर नहाए और बारिश का लुत्फ उठाए। आम बाल्टी में पड़े थे, वो अकेला बैठा उन्हें चूस रहा था कि अचानक उसे चीखें और कह कहें सुनाई दिए। उसने देखा कि साथ वाली कोठी के लॉन में 2 लड़कियां बारिश में नहा रही हैं और खुशी में शोर मचा रही हैं। उसकी कोठी और साथ वाली कोठी के दरमियान सिर्फ एक झाड़ियों की दीवार हाइल थी। तन्वीर उठा, आम का रस चूसते हुए वो बाड़ के पास गया और गौर से उन दोनों लड़कियों को देखा। दोनों महीन मलमल के कुर्ते पहने थीं, जो उनके बदन के साथ चिपके हुए थे। शलवार चूंकि लट्ठे की थी, इसलिए तनवीर को उनके बदन के निचले हिस्से की सही खदोखाल का पता न चल सका। उसने पहले किसी औरत को ऐसी नज़रों से कभी नहीं देखा था, जैसा कि उस रोज़ जबकि बारिश हो रही थी। उसने उन दोनों लड़कियों को देखा। देर तक वो उनको देखता रहा, जो बारिश में भीग भीग कर खुशी के नारे बुलंद कर रही थीं। तन्वीर ने उनको पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए कि वो तब आन कुछ इस किस्म का लड़का था कि वो किसी लड़की को बुरी नज़रों से देखना गुनाह समझता था। मगर उसने उस रोज़ बड़ी ललचाई नज़रों से उनको देखा। देखा ही नहीं, बल्कि उनके गीले बदन में अंगारा बनकर बरमे की तरह छेद करता रहा। तन्वीर की उम्र उस वक्त 20 बरस के करीब होगी। ना तजुर्बेकार था। जिंदगी में उसने पहली मर्तबा जवान लड़कियों के शबाब को गीली मलमल में लिपटे देखा, तो उसने यूं महसूस किया कि उसके खून में चिंगारियां दौड़ रही हैं। उसने उन लड़कियों में से एक को मुंतखब करना चाहा। देर तक वो गौर करता रहा। एक लड़की बड़ी शरीर की थी, दूसरी उससे कम। उसने सोचा, शरीर अच्छी रहेगी जो उसको शरारतों का सबक दे सके। ये शरीर लड़की खूबसूरत थी। उसके बदन के आज़ा भी बहुत मुनासिब थे। बारिश में नहाती जल परी मालूम होती थी। थोड़ी देर के लिए तन्वीर शायर बन गया। उसने कभी इस तौर पर नहीं सोचा था, लेकिन उस लड़की ने, जिसका कुर्ता दूसरी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा महीन था, उसको ऐसे ऐसे शेर याद करा दिए जिनको अरसा हुआ वो भूल चुका था। इसके अलावा रेडियो पर सुने हुए फिल्मी गानों की धुनें भी उसके कानों में गूंजने लगीं और उसने बाड़ के पीछे से ये महसूस करना शुरू किया, वो अशोक कुमार है, दिलीप कुमार है।
پھر اسے کامنی کوشل اور نلنی جیونت کا خیال آیا، مگر اس نے جب اس لڑکی کی طرف اس غرض سے دیکھا کہ اس میں کامنی کوشل اور نلنی جیونت کے خد و خال نظر آ جائیں، تو اس نے ان دونوں ایکٹریسوں پر لعنت بھیجی۔ وہ ان سے کہیں زیادہ حسین تھی۔ اس کے ململ کے کرتے میں جو شباب تھا، اس کا مقابلہ اس نے سوچا کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تنویر نے آم چوسنے بند کر دیے اور اس لڑکی سے جس کا نام پروین تھا عشق لڑانا شروع کر دیا۔ شروع میں اسے بڑی مشکلات پیش آئی، اس لیے کہ اس لڑکی تک رسائی تنویر کو آسان نہیں معلوم ہوتی تھی۔ پھر اس میں اپنے والدین کا ڈر بھی تھا، اس کے علاوہ اسے یہ بھی یقین تھا کہ وہ اس سے ملتفت ہوگی یا نہیں۔ بہت دیر تک وہ انہی الجھنوں میں گرفتار رہا، راتیں جاگتا، جھاڑیوں کی پست قد جھاڑ کے پاس جاتا، مگر وہ نظر نہ آتی۔ گھنٹوں وہاں کھڑا رہتا اور وہ بارش والا منظر جو اس نے دیکھا تھا آنکھیں بند کر کے ذہن میں دہراتا رہا۔ بہت دنوں کے بعد آخر اس کو ایک روز اس سے ملاقات کا موقع مل گیا۔ وہ اپنے باپ کی کار میں گھر کے کسی کام کی غرض سے جا رہا تھا کہ پروین سے اس کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ وہ کار سٹارٹ کر چکا تھا کہ ساتھ والی کوٹھی میں تنویر کے خوابوں کی شہزادی نکلی۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ موٹر روک لے۔ تنویر گھبرا گیا۔ ہر عاشق ایسے موقعوں پر گھبرا ہی جاتے ہیں۔ اس نے موٹر کچھ ایسے بینڈے انداز میں روکی کہ اس کو زبردست دھچکا لگا۔ اس کا سر زور سے اسٹیئرنگ وہیل کے ساتھ ٹکرایا، مگر اس وقت وہ شراب کے نشے سے زیادہ مخمور تھا۔ اس کو اس کی محبوبہ نے خود مخاطب کیا تھا۔ پروین کے ہونٹوں پر گہرے سرخ رنگ کی لپسٹک تھوپی ہوئی تھی۔ اس نے سرخ مسکراہٹ سے کہا، معاف فرمائیے گا، میں نے آپ کو تکلیف دی۔ بارش ہو رہی ہے تانگا، اس دور دراز جگہ ملنا محال ہے، اور مجھے ایک ضروری کام سے جانا تھا۔ آپ میرے ہمسائے ہیں، اس لیے آپ کو یہ زحمت دی۔ تنویر نے کہا، زحمت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ میں تو اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ میں تو آپ سے میرا تعارف تو نہیں، لیکن آپ کو ایک بار دیکھا تھا۔ پروین اپنی سرخ مسکراہٹوں کے ساتھ کار میں بیٹھ گئی اور تنویر سے پوچھا، آپ نے مجھے کب دیکھا تھا؟ تنویر نے جواب دیا، آپ کی کوٹھی کے لان میں، جب آپ اور آپ کے ساتھ ایک اور لڑکی بارش میں نہا رہی تھی۔ پروین نے اپنے گہرے سرخ لبوں میں سے چیخ نما آواز نکالی، ہائے، آپ دیکھ رہے تھے؟ یہ گستاخی میں نے ضرور کی، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ پروین نے ایک ادا کے ساتھ اس سے پوچھا، آپ نے دیکھا کیا تھا؟ یہ سوال ایسا تھا کہ تنویر اس کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ آئیں بائیں شائیں کر کے رہ گیا۔ جی کچھ نہیں، بس آپ کو میرا مطلب کہ دو لڑکیاں تھیں جو بارش میں نہا رہی تھیں اور خوش ہو رہی تھی، تو اس وقت میں آم چوس رہا تھا۔ پروین کے گہرے سرخ لبوں پر شریر مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ آپ آم چوستے کیوں ہیں؟ کاٹ کر کیوں نہیں کھاتے؟ تنویر نے موٹر سٹارٹ کر دی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس سوال کا جواب کیا دے، چنانچہ وہ گول کر گیا، آپ کو میں کہاں ڈراپ کر دوں؟ پروین مسکرائی، آپ مجھے کہیں بھی ڈراپ کر دیں، وہی میری منزل ہوگی۔ تنویر نے یوں محسوس کیا کہ اسے اپنی منزل مل گئی۔ لڑکی جو اس کے پہلو میں بیٹھی ہے اب اسی کی ہے، لیکن اس میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ اس کا ہاتھ دبائے یا اس کی کمر میں ایک دو سیکنڈ کے لیے اپنا بازو حمایل کر دے۔ بارش ہو رہی تھی، موسم بہت خوشگوار تھا۔ اس نے کافی دیر سوچا، موٹر کی رفتار اس کے خیالات کے ساتھ تیز ہو گئی۔ آخر اس نے ایک جگہ اسے روک لیا اور جذبات سے مغلوب ہو کر اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیا، اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ وابستہ کر دیے۔ اس کو ایسا محسوس ہوا
کہ وہ کوئی بہت ہی لذیذ آم چوس رہا ہے۔ پروین نے کوئی مزاحمت نہ کی، لیکن فوراً تنویر کو یہ احساس بڑی شدت سے ہوا کہ اس نے بڑی ناسائشتہ حرکت کی ہے۔ غالباً پروین کو اس کی یہ حرکت پسند نہیں آئی، چنانچہ ایک دم سنجیدہ ہو کر اس نے کہا، آپ کو کہاں جانا ہے؟ پروین کے چہرے پر یوں خفگی کے کوئی آثار نہیں تھے، لیکن تنویر یوں محسوس کر رہا تھا جیسے وہ اس کے خون کی پیاسی ہے۔ پروین نے اسے بتا دیا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ جب وہ اس جگہ پہنچا تو اسے معلوم ہوا وہ ویشیاؤں کا چکلا ہے۔ جب اس نے پروین کو موٹر سے اتارا تو اس کے ہونٹوں پر گہرے لال رنگ کی مسکراہٹ بکھر رہی تھی۔ اس نے کولہے مٹکا کر ویسے ہی عورتوں کے چلنے والے انداز سے کہا، شام کو میں یہاں ہوتی ہوں، آپ کبھی ضرور تشریف لائیے گا۔ تنویر بہت چکا ہو گیا۔ اس نے مڑ کر اپنی موٹر کی طرف دیکھا، بڑھا۔ اسے ایسا لگا کہ وہ بھی ایک قصبی عورت ہے جسے وہ ہر روز چلاتا ہے۔ اس کی لال بتی لپسٹک ہے جو پروین نے ہونٹوں پر تھوپی ہے۔ وہ واپس اپنی کوٹھی چلا آیا۔ بارش ہو رہی تھی اور تنویر بے حد مغموم تھا۔ اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی آنکھوں کے آنسو بارش کے قطرے بن کر ٹپک رہے ہیں۔